آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے آج 12 اکتوبر 1999 کی، جس دن جنرل پرویز مشرف نے ملک کے اندر مارشل لاء لگایا۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، جو اب بھی وزیر اعظم ہیں اور اس وقت بھی وزیر اعظم تھے، انہیں گھر جانا پڑا، انہیں اریسٹ کیا گیا باقاعدہ طور پر، اور اختیارات جو ہیں وہ تمام تر چیف آف آرمی سٹاف نے اپنا لیے۔ ناظرین، اس کے 1999 کے بعد آج بھی ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کے اوپر اور ہم بات کر رہے ہیں کہ آج بھی اداروں کے درمیان جو تناؤ ہے وہ واضح نظر آتا ہے۔ ہم آرمی کی بات کریں، ہم عدلیہ کی بات کریں، ہم حکومت کی بات کریں، جو سٹیٹمنٹس ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ کچھ اچھی نظر نہیں آتی ہیں، اور اگر ڈان کی سٹوری کے حوالے سے بات کریں تو معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اگر اس قسم کی سٹوری جو حکومت کہہ رہی ہے کہ بالکل غلط ہے، چھپی ہے، تو اس کی تحقیق وہ کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن تحقیق کی بات بعد میں آتی ہے۔ پہلے آپ اپنے اعمال کے حوالے سے بھی بات کیجئے۔ اگر اس سٹوری کے اندر بہت سارا مواد جو ہے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے تو کچھ تو ایسا ہے جس کے اوپر سٹوری کی بنیاد بنی ہے، اور وہ کون سی ایسی شخصیت ہے جو کہ پردے کے پیچھے ہے اور ابھی تک اس کا نام جو ہے سامنے نہیں آ رہا۔ بہرحال رپورٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ اپنے سورس کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ سیریل المیڈا کی سٹوری، ڈان کی سٹوری، اس کا حوالہ ہم نے صرف اس لیے دے دیا کہ آج کل جو اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں اور جو تناؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے وہ ریفلیکٹیو ہے 1999 کے حالات کے حوالے سے بھی، تھوڑا بہت اس کا عکس بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور لوگ چہ مگوئیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں مہمانان گرامی موجود ہیں، آئی وڈ سے، جنہوں نے 1999 کے حالات بہت نزدیک سے دیکھے، جنہوں نے اس کاوش کے اندر حصہ بھی ڈالا کہ ملک کے اندر سے آمریت ختم ہو اور جمہوریت کا سفر ایک دفعہ پھر شروع ہو۔ میں آپ کا تعارف ان سے کرائے دیتا ہوں۔ پیش سید ظفر علی شاہ، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر علی شاہ کیس خود اپنی مثال ایک ہے، جو سپریم کورٹ کے اندر جنرل پرویز مشرف کے کھو یا مارشل لاء کے حوالے سے اس کے خلاف دائر کیا گیا۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ کھوسہ صاحب نے ڈنڈے بھی کھائے، کیمروں کے سامنے ہم نے دیکھا، اور جدوجہد بھی کی، سڑکوں پر بھی رہے، اس وقت بھی رہے جب سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ کچھ مشکل کا شکار نظر آتی تھیں، اور یہ کالا کوٹ پہنے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وکلا کے ساتھ سڑکوں پر ہمیں نظر آتے تھے۔ احمد رضا قصوری صاحب، سینئر رہنما آل پاکستان مسلم لیگ، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ رہے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہے ہیں، اور حالات کے اوپر بڑی گہری تنقیدی ایک نظر رکھتے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے۔ میں سب سے پہلے ظفر علی شاہ صاحب آپ کو انوالو کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے مقدمہ دائر کیا، سپریم کورٹ چلے گئے اس وقت جنرل پرویز مشرف کے ان احکامات کے حوالے سے کہ گرفتار کیا جائے وزیر اعظم کو، ایبروگیٹ کر دیا جائے کانسٹیٹیوشن۔ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے، سنوائی نہیں ہوئی آپ کی، کیا مقصد تھا اس وقت کہ جس وقت یہ کام ہوا تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اس میدان کے اندر کہ میاں صاحب بہت غلط کر رہے تھے اور یہ بالکل ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، اور سٹرائک ڈاؤن کر دی آپ کی درخواست؟ ایسی بات نہیں ہے فیصل صاحب، دراصل اس وقت میں جس وقت چونکہ اسمبلی میں بھی ڈیزالو کر دی گئی، مارشل لاء بھی لگا دیا گیا، ایمرجنسی لگا دی گئی، میں ایم این اے تھا، اور ایم این اے میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی جماعت کے ٹکٹ پر تھا، تو بلکہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن تو میں نیو یارک میں تھا، میں یونائٹڈ نیشن میں ریپرزنٹیشن تھی، وہاں پہ گیا ہوا تھا۔ یہ کو ہوا مطلب آپ نے جو کہا نا کہ وہ ٹرن ڈاؤن انہوں نے کہا اس میں کوئی ٹرن ڈاؤن کر دیا، ججمنٹ اس کے اوپر لکھا، وہ ججمنٹ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا کی جوڈیشل دنیا بھی اور پاکستان میں بالخصوص، یعنی اس سے بدترین اور بدبودار ججمنٹ کسی کورٹ کی نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا ویو ہے بطور وکیل کے بھی اور بطور ایک سیاسی ورکر کے بھی۔ گیا میں کس کا مارشل لاء پہلے بھی لگتے رہے، مارشل لاء ویلیڈیٹ بھی ہوتے رہے، پہلے بھی دیکھیں، تو یہ آپ نے ان ایسنس ویلیڈیشن ہی کرا دی نا آپ کی ججمنٹ کے اندر، تو 1999 کے قدم کی ویلیڈیشن ہی ہو گئی۔ میں ویلیڈیشن نہیں ہو گئی، بہت کچھ آگے اور ہو گیا، آگے چلے گئے۔ تو اس میں اس لحاظ سے یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس نام سے یہ پہچانی جاتی ہے، پکاری جاتی ہے،
یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے جب یہ کو ہو گیا تو ہماری 3-4 میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جو حضرات گرفتار نہیں ہوئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے یہاں پر مسلم لیگ ادھر اسلام آباد میں، اور اس کے بعد ایک میٹنگ لاہور میں بھی ہوئی ہماری، تو اس میں نے یہی کہا مطلب کہ یار، اور پھر ایک بات تھی کہ اس میں جنرل مشرف صاحب نے جب وہ کیا اور ایمرجنسی کا نفاذ کیا تو انہوں نے پہلے اپنے اعلان میں اور پہلے آرڈر میں یہ بات کہی تھی کہ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں، پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل عدالتیں ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کرتی رہیں گی، یہ ان کا آرڈر تھا۔ ٹھیک، میں نے اپنی پارٹی سے کہا یار اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا ہے، مطلب ہے کہ ایک ملک کے خلاف، آئین کے خلاف، منتخب لوگوں کے خلاف، اسمبلی کے خلاف، تو اتنا بڑا ایک ظلم ہو گیا، اتنی بڑی واردات ہو گئی ہے پورے پولیٹیکل سسٹم کے خلاف، تو اس پر کوئی آواز اٹھانی چاہیے، کورٹ میں جانا چاہیے پارٹی کو۔ لیکن بہرحال باوجود کوئی 2-3 میٹنگیں ہوئی، کوئی بات آگے نہ بڑھ سکی۔ ہمارے حضرات جو تھے، میں نے لاہور کی آخری میٹنگ تھی تو اس میٹنگ میں بھی میں نے وہاں پر ریکویسٹ کی، میں نے کہا بھائی کچھ کریں، آواز اٹھائیں، مطلب ہے یہ اتنی بڑی، لیکن کوئی نہ ہوا۔ تو دین آئی ڈیسائیڈڈ مائی سیلف کہ بھائی یہ تو نہیں نا کہ میں نہیں جا سکتا، تو دین پھر میں وہ پٹیشن میں نے فائل کی، اور پٹیشن اس مختصر یہی تھی کہ بھائی وہ آپ نے شروع میں یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ کہا کہ بھائی آئین کو ایبروگیٹ کر دیں، یہ میں نے نہیں کہا، آئین ایبروگیٹ کر دیا گیا، آئین پر بہت بڑی وار کر دی گئی، اسمبلی پر وار کر دی گئی، تو اس میں گیا اور اس کے میری جو پرے تھی وہ یہی، اور اس میں ڈائریکٹ پارٹی جنرل مشرف صاحب کو بنایا تھا، چونکہ وہ چیف ایگزیکٹو بن گئے ملک کے اور ساری بات، تو پرے میری یہ تھی کہ جناب انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ظلم کیا ہے، بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے انہوں نے اننیسیسری، کوئی بیٹھے کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور بعد اگر کوئی جو بات بھی آئی تو وہ کارگل والی آئی، اس پر بعد میں بات کروں گا۔ تو میں سپریم کورٹ میں چلا گیا مطلب، اور 2-3 پٹیشن پھر اور بھی گئی۔ جس دن یہ پہلے دن پٹیشن لگی یہی اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو یہ ہو رہا تھا کہ نوٹس دینا ہے، ظاہر ہے نوٹس دینا پڑتا ہے، تو اس میں کون سی ڈیٹ ہوگی، کیا ہوگا، یہ طے بات ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک سی ایم ہم کہتے ہیں، کشوری صاحب کو پتہ ہے کہ ہم مطلب متفرق درخواست میں آپ نے درخواست کے ساتھ ایک اور درخواست بھی ڈالی، مطلب وہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ یہ تو تھا نا پورے کا پورا جنرل مشرف صاحب کے اس ایکٹ کو میں نے چیلنج کیا۔ ٹھیک ہے، سی ایم جو میں نے ڈالی اس میں نے پرے یہ کی ہوئی تھی کہ معزز عدالت سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے چیئر پر تھے بطور چیف جسٹس آف پاکستان جناب کیا نام ہے، اپنا اشاد حسن خان، نہ وہ تو بعد آئے نا، سید الدین صدیقی صاحب، سعید الزمان صدیقی، سید الزمان صدیقی وہ تھے۔ اس سی ایم میں نے 3 پرے کی اپنی، اس کے ساتھ وہ بھی میں نے کہا جناب کہ ڈیٹ تو آپ فکس کر رہے ہیں، جو بھی ڈیٹ ہوگی نوٹس دے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری ایک سی ایم ہے وہ ارجنٹ ہے، اس کو ذرا سن لیں اور اس پر کوئی کہنے لگے کیا واٹ از دیٹ؟ میں نے کہا جناب میری ایک اپریہنشن ہے کہ ریسپونڈنٹ جو ہیں، ریسپونڈنٹ نمبر 1 جناب جنرل مشرف صاحب، یہ میری اپریہنشن ہے کہ وہ کوئی پی سی او لے آئیں گے، اور وہ پی سی او ڈائریکٹ ہٹ کرے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو، یعنی میننگ بائی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو۔ ایک پرے یہ تھی، اور ایک پرے میری یہ تھی کہ ریسپونڈنٹ کو ایک روکا جائے اس بات سے کہ کوئی پی سی او جو ریلیٹڈ، دونوں آپ کی درخواستوں میں، سی ایم میں جو متفرق درخواست تھی اس میں، باقی تو بڑی پٹیشن تھی نا، کہ ایک یہ کہ بھائی ان کو روکا جائے کہ یہ پی سی او نہ لگائیں جو ججز کو افیکٹ کرے، نمبر 2 یہ فل فلیج مارشل لا نہ لگائیں کیونکہ ایمرجنسی لگی ہوئی تھی پہلے، 2 اور تیسری میری ریکویسٹ یہ تھی کہ جو پرائم منسٹر ہیں ملک کے، جن کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، ان کا مقدمہ بنا دیا گیا ان کا، وہ مقدمہ اس وقت تک نہ سنا جائے جب تک میری اس پٹیشن کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ ٹھیک، لیکن آپ کو کوئی اس سے نہیں، انہوں نے پہلے آتی وہ بالخصوص اس وقت جسٹس جہانگیری صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا، بشیر جہانگیری صاحب، شاہ صاحب آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ جی پڑھتا تو ہوں میں، کیونکہ وہ حوالہ یہ دے رہے تھے کہ خود جنرل مشرف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں یہ
کام کرتی رہیں گی, کوئی پیچھے پیچھے لیکن وہ غلط ثابت ہوا, وہ غلط ثابت ہوا آفٹر 6-7 days. ٹھیک ہے. میں ذرا قصوری صاحب, حالات شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنا امیڈیٹ پس منظر نہیں تھا اس کا, کارگل بھی وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر وہ بات کریں گے, وہ بھی وہ اس کو اتنا ٹھوس جو ہے پس منظر نہیں جان رہے. آپ کیا کہتے ہیں, پس منظر پھر کیا بنتا ہے؟ دیکھیں, میاں نواز شریف نے غلطیوں کا ایک ہیٹرک کیا. ہیٹرک ہوتا ہے 3 بالوں میں 3 وکٹ. انہوں نے غلطیوں کا ہیٹرک کیا کیا کہ پہلے تو انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا 1997 میں, اور چیف جسٹس جو اس وقت تھے سجاد علی شاہ, جن کو میں نے ڈیفینڈ کیا ان دی سپریم کورٹ, ان کو سیریمونیسلی انسیریمونیسلی اپنا ہٹا دیا گیا اپنے عہدے سے. دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سردار فاروق خان لغاری who was the president of پاکستان, اس کو بھی انسیریمونیسلی نکال دیا. یہ 2 بالوں میں 2 وکٹیں ہو اور گئی. ڈیسولوشن کی جو پاور تھی اسمبلی کی وہ بھی. تیسرا جہانگیر کرامت, جس نے کہ ایڈریس کرنا تھا نیول سٹاف کالج کو, اور جب اس نے یہ اپنا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کانسیپٹ دیا اپنی پریزنٹیشن میں, تو اس کے ساتھ بھی کانفلکٹ ڈال دیا, اس کو بھی نکال دیا. اب جو ہے سپہ سالار جو ملک کا ہے, وہ تو ایک فرینڈلی کنٹری پر ملٹری دورے پر گیا ہوا ہے سری لنکا میں. ہی از کمنگ بیک. اب اس کو لینڈ نہیں کیا جا رہا ہے, اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا فلائٹ جو ہے نواب شاہ اترے, اور نواب شاہ میں نہیں نواب شاہ نہیں, جو ہم نے پڑھا وہ تو کہتے کہ ملک کے اندر نہ اترے. نہیں, پہلے اس پہ بعد نواب شاہ ہوا, اور وہاں رانا مقبول جو تھا انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ, وہ پولیس کے کانٹینجنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ جیسے ہی جہاز لینڈ ہو تو ملک کے سپہ سالار کو اریسٹ کر لیا جائے. اور جو تھا جو امین الحق تھا, ہی واز ڈی جی ایویشن, اس کو باقاعدہ انسٹرکشن جاری تھیں کہ جہاز کو لینڈ مت کرنے دو. اب چیز یہ ہے کہ یہ جب جنرل بٹ کو انہوں نے اپنا ٹیلی ویژن کے اوپر جرنیلی کے بیجز لگائے, اور جنرل بٹ جی ایچ کیو, تو جی ایچ کیو میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا عزیز خان who was CGS. عزیز خان نے did not let him enter into the GHQ, and that was the end of the game. تو عزیز خان was in GHQ. جنرل محمود واز کور کمانڈر 10 کو. اس کا مطلب ہے جنرل پرویز مشرف ہیڈ سینس. میری سن لیجیے, جنرل محمود واز 10 کور کمانڈر, جس نے کہ اپنا ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن اور پرائم منسٹر ان کو ٹیک اوور کر لیا. اینڈ جنرل عثمانی جو کہ 5 کور کا اپنا جیو سی تھا, اس نے فیسیلیٹیٹ کیا اس کی لینڈنگ ان دی کراچی. سو جنرل مشرف تو واز ان دی ایئر. اٹ واز اے ریئیکشن ٹو دی wrong policies of Mian Nawaz Sharif, who was a naive prime minister, who was not aware, رموز ریاست سے واقف نہیں تھا. Some would say nursed by General Ziaul Haq when he was the chief minister of Punjab. کچھ لوگ کہیں گے نا جی کہ ان کی چھتر چھایا تلے چیف منسٹر, انہوں نے سیاست سیکھی, چیف منسٹر بنے, ان کے جنازے کے اوپر بھی نظر آئے, اور اس کے بعد بھی پھر جو ہیں وہ آرمی سے ہی ان کا کنفرنٹریشن نظر آتا ہے. بات یہ ہے کہ چند ایک لوگ جو تھے وہ جنرل ضیاء الحق کی گملے کی پنیری ہیں, جس میں نواز شریف, شہباز شریف, اپنا یوسف رضا گیلانی, جاوید ہاشمی, یہ اپنا چودھری نثار علی خان, یہ سارے جتنے بھی ہیں, یہ سارے جو ہیں یہ جنرل ضیاء الحق کے گملے کی پنیری ہیں. اپنا احسن کے والدہ نثار فاطمہ, اپنا خواجہ کا باپ خواجہ صفدر. So they were all the brainchild of the General اپنا ضیاء الحق. They were propped up by the army, they were geared up, they were So they knew what they were talking about. میں ذرا کھوسا صاحب کو انوالو کر لوں. کھوسا صاحب ہمیں بتائیے گا, یہ جو بات کر رہے ہیں, قصوری صاحب کی بھی بات سن لی آپ نے, ظفر علی شاہ صاحب کی بھی آپ نے بات کر لی, تو ٹینشنز جو تھیں وہ پریسیڈ کر رہی تھیں. کارگل واز ناٹ دی امیڈیٹ کاز. اس سے پہلے بھی میاں صاحب کی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری غلطیاں تھیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میاں صاحب کی میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل جو فورسز تھے ان کو اینٹاگونائز کر کے اپنے آپ کو آئزولیٹ کر لیا تھا. دیکھیے, جب آپ کو پیپلز فورس آپ کے ساتھ نہیں رہے گی, جب تک آپ ساری سیاسی جماعتوں کا اعتماد نہیں ہوں گے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہی کیوں نہ ہوں. آپ نے نواز شریف نے کوشش کی کہ انہیلیٹ کرے پولیٹیکل پارٹیز کو.
اس نے جو پرسیکیوٹری جو وہ مقدمات کیے تھے جس انداز سے پیپلز پارٹی کے خلاف اور دوسری جماعتوں کو جس طرح اس نے لتاڑا تھا، اس سے یہ آئزولیٹ ہو گیا تھا نواز شریف، پولیٹیکلی آئزولیٹ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد ہی واز اے سٹنگ ڈک، اور اس نے جس طرح سے بادشاہت کرنے کی کوشش کی. آپ دیکھیے گا کہ جو 15ویں ترمیم ماشاءاللہ یہ لے کر آئے تھے، اس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں امیر المومنین بن جاؤں اور میرے فرمان کے تابع ہو جائے قانون اور آئین. اور اس نے دیکھیے گا کہ یہ کیا کہ 15ویں ترمیم کو اپنا قومی اسمبلی سے بھی منظور کروا لیا، اور چونکہ سینٹ میں ان کے پاس میجورٹی 2/3 نہیں تھا، اس لیے یہ مارچ کا انتظار کیے بغیر انہوں نے یہ آپریشن کر دیا. یہ آرمی پر تیسرا ان کا اسالٹ تھا اس دورانیے میں. ایک تو کرامت نذیر صاحب کا انہوں نے کیا، ایک پہلے اس سے بھی کیا انہوں نے، ایک آصف نواز صاحب کو تو خیر بار کیا وہ زہر دیا گیا یا وہ فطری موت مرے، یہ بھی ایک متنازع امر ہے جو تاریخ کے ڈسٹ بن میں دفن ہو جائے گا. لیکن دوسرے آرمی چیف سے انہوں نے ان کو استعفیٰ انہوں نے دلایا، اور پہلے انہوں نے ٹرمز ختم ہونے سے پہلے کیا. تیسرے آرمی چیف پر انہوں نے یہ آن سلاٹ کی جس انداز سے کیا. تو یہ محترم نواز شریف کی جبلت بادشاہت کی جو کرنے کی ہے، یہ جمہوری رویوں کا فقدان ہے. لیکن یہ کہنے کے باوجود میں کہوں گا کہ یہ سیاہ دن تھا جمہوریت کو جب لپیٹا گیا. یقیناً یہ ہم کوئی بھی جمہوری جو ہے اس عمل میں رخنہ اندازی یا رکاوٹ جو ہے اس طریقے سے ناقابل برداشت ہے. تو ہم اس کی مذمت تو آج بھی کریں گے، ہمیشہ کرتے رہیں گے. لیکن مجھے بتائیے گا کیا محترم نواز شریف کو یہ زیب دیتا تھا کہ جب انہوں نے سارا کچھ کرنے کے بعد جب بلا پکڑا گیا دودھ پیتا ہوا ایک دفعہ، تو پھر انہوں نے کس طرح سے اس کو رواں کیا، رخصت کیا، کس انداز سے؟ دیکھیے گا کہ نثار علی خان صاحب نے شامی کو پریس کانفرنس کر کے راتی رات ان کو جو ہے باہر جانے کی اجازت دی. تو یہ آج برنٹ نکالنے کا کیا فائدہ جب آپ ان کو لا ہی نہیں سکتے؟ آپ کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں. کھوسہ صاحب یہ بادشاہت نواز شریف صاحب کو میں مورد الزام خود ٹھہراتا ہوں کہ یہ خود اس چیز کے سارے سانے کے ذمہ وار ہیں. یہ بادشاہت کی آپ نے یہاں پہ بات کر دی، انٹرسٹنگ ہے بڑا. آج چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی صاحب نے بھی کہا ہے کہ بادشاہت ہے، لوگوں کو چاہیے دیکھ کے ووٹ دیں، لوگوں کو چاہیے کہ اٹھ کھڑے ہوں اس نظام کے خلاف جس کے اندر عدل انصاف باقی نہیں ہے. تو یہ بھی آج چیف جسٹس نے کہہ دیا. آپ کی بات سے بادشاہت اور یہ بادشاہت سے مجھے اب شہنشاہ لگنے لگ گیا ہے کام جو ہے. تو میں ذرا اس کے اوپر آتا ہوں کہ یہ بادشاہت کا جو ایلیمنٹ ہے یا جو تاثر ہے یہ میاں صاحب کے حوالے سے کہ حکومت جو ہے ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے. آج آبزرویشن دی میٹرو ٹرین کے حوالے سے سماعت تھی. شاہ صاحب یہ شریف صاحبان کے حوالے سے، بادشاہت کے حوالے سے وہ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے اور ہماری جوڈیشری کہہ رہی ہے. آپ کا خیال میں کچھ طرز حکومت بدلنے والا ہے میاں صاحب کا؟ وہ بھی کرتے ہیں بات جی، اس پر بھی میں جواب دیتا ہوں. پہلے میں کمنٹ قصوری صاحب اور سردار صاحب. جی پلیز. قصوری صاحب نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو انہوں نے ہیٹرک کیا 97 میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا، میں بھی وٹنس ہوں اور یہ بھی وٹنس ہے. میں اس سے پہلے بڑی دفعہ تقدیر اس پہ بے شک پروگرام بھی کبھی رکھ لیں، مطلب کوئی سپریم کورٹ پر حملہ نہیں ہوا تھا. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر پروگرام، ورنہ آپ کا یہ پروگرام خراب ہو جائے گا. لیکن اس وقت جو بھی ہوئی، جو لوگ اندر گئے، شیشے ٹوٹے اور یہ وہ زبردستی کورٹ کے اندر گھسنے کی کوشش کی، یہ وہ ان پر حکومت ہماری تھی. ان پر FIR درج ہوئی، ان پر مقدمہ درج ہوا. سو مچ سو کہ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی وہ ڈسکوالیفائی ہوئے. تاحیات اس کا ٹائم گزر گیا تو بعد ہوئے، ٹائم گزر گیا نا، وہ ٹائم ہوتا ہے اس کا. تو یہ اگر حملہ ہوتا تو اپنی پارٹی اپنے ہی لوگوں پر پرچے نہ کراتی. لیکن اس پر تفصیلی بات بھی کی جا سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو. دوسرا، قصوری صاحب نے کہا کہ سردار فاروق لغاری صاحب کو ہٹا دیا گیا. سردار فاروق لغاری صاحب کو ہٹا نہیں دیا گیا. 97 کی گورنمنٹ کے بعد، 97 کی، چونکہ خود میں نے تھا اس وقت، 97 کی گورنمنٹ کے فوراً بعد ایک ٹرائکا کانسپریسی شروع ہو گئی. سپریم کورٹ، سپہ سالار اور یہ ان کے آپس میں کیا تھا اپنا اس کا کانسٹیٹیوشن کا وہ جو 52B ایگزیکٹلی. مطلب اب اس میں یہ چلتا رہا، کیس چلتا رہا، اسی کیس میں ہم جاتے 58 2B.
تو وہ پٹیشن ایک دائر ہوئی جس پر انہوں نے کاغذات لے لیا شاہ صاحب نے، سجاد شاہ صاحب نے، تو وہ کاغذات لے کے وہ شروع ہو گئی. وہ اسکیم یہ تھی کہ یہ پاور دوبارہ جب جو کہ ختم ہو چکی تھی وہ پاور پہلے، تو اس کو لایا جائے اور پاور دی جائے پریزیڈنٹ کو ٹو ڈیزالو دی اسمبلی، میننگ بائی کہ نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا جائے. چلتی رہی. اس کے درمیان ہی سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے 2 بینچز نے کوئٹہ میں یا اسلام آباد میں 2 بینچز انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کولیگز آف چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ سجاد شاہ صاحب جو ہے یہ تو چیف جسٹس ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے. یہ چلتی رہی یہ اس دوران، اور وہاں پر یہ اسی دن کا واقعہ ہے جس دن یہ شیشے ٹوٹے اور گیٹ سے پھلانگا گیا اور وغیرہ وغیرہ. اب 58(2)B جب ختم کی، ساتھ ہی یہ بینچز کے یہ آگے ایک ڈسپیوٹ رائز ہو گیا ود ان دی سپریم کورٹ. اس وقت 52(B) حالانکہ انہوں نے وہ لے آئے، اس کو وہ امنڈ کر دیا انہوں نے، جو پہلے اڑا تھا اس کو غلط قرار دیا. فاروق لغاری صاحب نے ویٹ کرتے رہے کہ جن کے ساتھ ہماری ہیلو تھی ان کی طرف سے کوئی اشارہ آئے، کوئی السلام علیکم آئے، کوئی گالوں آگے چلائیے. وہ نہیں آیا، وہ اشارہ نہیں آیا ان کو کہیں پہ، وہ جو امپائر کا ہوتا ہے یا کس کا ہوتا ہے. تو کیا ہوا، فاروق لغاری صاحب ہمسیلف اسٹیپ ڈاؤن، وہ ریزائن دے دیا انہوں نے، کیونکہ اس کے بعد تو وہ چلنے والی بات نہیں تھی ان کی. اچھا، یہ اسٹیپ ڈاؤن ہے. او یس، یہ ریکارڈ کی بات ہے، مطلب کیونکہ وہ آپشنز ختم ہو گئی ہیں آپ کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تیسری بات قصوری صاحب نے کی ہے کہ وہ اس وقت کے سپہ سالار تھے، ان کے بارے میں بھی میاں نواز شریف صاحب نے انہوں نے کیا کیا، اللہ ان کو بھی خوش رکھے جہاں بھی ہیں یا نہیں. انہوں نے ایک لیکچر دیا، وہ جو لیکچر ان کا اپنے ہوتا ہے، وہ ابھی ذکر بھی کیا نیول سٹاف کالج، کسی نیول سٹاف کالج لاہور میں لیکچر دیا. لیکچر تو ان کا پریروگیٹو تھا، چلو ہوتا تھا. اگر وہ لیکچر ود ان دی ہال، ود ان دی دیٹ روم اگر رہتا اور ریکارڈ کا ایسا رہتا نیول کا، یہ دین اٹ واز آلرائٹ. کیا پریچ کر رہے تھے وہ اس میں میں بتاتا ہوں نا، جو کچھ انہوں نے پریچ کیا نا، دوسرے دن ملک کے تمام میڈیا میں، اخبارات میں ہیڈ لائن تھی کہ وفاقی حکومت جو ہے نواز شریف کی، یہ فیل ہو چکی ہے، یہ فیل ہو چکی ہے، اور یہ بیڈ گورننس. وہی انور ظہیر جمالی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. میں جمالی صاحب کی طرف ابھی جائیں گے ہم، لیکن پہلے ذرا بات کی مکمل ہو جائے نا. ان کو بلا کر اس وقت کے چیف ایگزیکٹو میننگ بائی میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ جناب اس طرح کریں کہ یہ جو آپ کا لیکچر تھا، یہ جو چھپ چکا ہے باہر پبلک میں، تو یہ پھر حکومت یا آپ کریں یا میں کروں. لیکن یہ ہے کہ وزڈم پریویل کی اس وقت کے سپاسر نہ کیسی انہوں نے جہانگیر کراوت صاحب ساری ان پر وزڈم پریویل ہوئی. انہوں نے یہ آلسو اسٹیپ ڈاؤن، وہ بھی ریزائن دے کر. اب اس میں میاں نواز شریف صاحب کا کیا قصور ہے، جہاں تک یہ 3 کا ذکر جس کا قصور ہے. ایک اپنا سردار جناب نے لطیف کھوسا صاحب نے ایک بات کی کہ وہ 15ویں ترمیم میں جس میں شہنشاہ کا ذکر آ گیا نا، کہ وہ، اور اس وقت بڑا میڈیا نے ہیو اینڈ کرائی کیا کہ یہ شہنشاہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، امیر المومنین بن جاتے تھے. کوئی نیشنل اسمبلی میں پاس نہیں ہوئی وہ جو امینڈمنٹ تھی. ایون آئی واز دی پرسن جو کہ جائنٹ میٹنگ تھی ہماری اس کی ہو رہی تھی پارلیمانی میں نے اپوز کیا. میں نے کہا یہ کیا لے کے آ رہے ہیں آپ، اگر یہ پاس ہو جاتی ہے آج، آپ تو آج ہیں کل نہیں ہیں، کل کوئی اور آ گیا تو اس 15ویں ترمیم کے ذریعے سے آپ ملک کا ستیہ ناش کرتے ہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ جو نریشن آپ حقائق کی بتا رہے ہیں، ہمیں آپ جو اس کو انٹرپریٹ کریں، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ میاں صاحب واز فیلنگ آل ٹو پاورفل آفٹر ٹیکنگ آل دیز اسٹیپس. اور ایسا بندہ ہر چیز کرنے کے لیے پھر تیار ہوتا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ، اگر میں نے یہ کر لیا تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن نہیں ہوا نا، نہیں ہوا نا. نیشنل اسمبلی پہ گئی نا، اس میں گئی، بعد میں تو ہو گیا نا، 99 میں. نو کون سا؟ اب جب مشرف صاحب والا نہیں، مشرف صاحب تو دوسری طرف سے ہوا نا. میاں نواز شریف کی میں بات کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے.
آپ ان کے حوالے سے بات کریں جو وہ پریونٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جہانگیر کرامت صاحب کو بلا کے جو انہوں نے کہا, جو بات کی, یہی کہا نا کہ بھائی یا آپ کر لیں یا میں کر لیتا ہوں. سجاد علی شاہ صاحب بھی ریسیڈ کر گئے, تو ہی واز فیلنگ آل ٹو پاورفل اس وقت, جس وقت جب کارگل والا واقعہ ہوتا ہے اور وہ پھر امریکہ جاتے ہیں اور پھر بعد میں کارگل والا بھی قصوری صاحب کی اجازت سے, کارگل والا واقعہ وہ بلنڈر ہے جنرل مشرف صاحب کا, ٹھیک ہے, کہ جو میرا خیال ہے نہ ملٹری ہسٹری میں نہ سیاسی ہسٹری میں ملتا ہی نہیں ہے کوئی. قصوری صاحب, یہ جو شہنشاہ والا معاملہ ہے, اس وقت جو بتا رہے ہیں, ہمیں تو یہی پھر کہ میاں صاحب بڑے اس وقت پاورفل فیل کر رہے ہوں گے. دیکھیں بڑا اس ملک میں اگر آپ تھوڑا سا اس کو کرسری دیکھیں, ڈیپلی دیکھیں, کرسری دیکھیں, تو آپ کو ایک چیز بڑی عیاں سامنے ابھر کے آئے گی. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ فنامنا کہ جب اس ملک میں ڈیموکریٹس پاور میں آتے ہیں, دے شوڈ ایکسرسائز دا پاور ود ان دی پیرامیٹر آف لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن, لیکن دے آر ناٹ سیٹسفائڈ جب تک وہ پرسنلائز پاور, اسی جو پرسنلائز پاور جو کہ اپنا مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کا طریقہ کار تھا, unless they behave like a Mughal king. اب ہوتا کیا ہے کہ when the Democrats come, they behave like dictators. And when the army takes over, they should clean up the organ stable and go and clean up and go and hold the election. They behave like a Democrats. So it's a square pegs in the round holes. There's something wrong with this nation. The Democrats come, they behave like a dictator. Army downside up یا upside down. Army when army takes over, they behave like a Democrat. Now position یہ ہے جی کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ he is a compulsive suicider. فطرتی خودکش ہیں. By temperament he commits suicide. He committed suicide in the first regime. He's committed suicide in the second regime. He is now committing. He hasn't learned. He is now committing? Oh yes. How do you feel he is now committing? دیکھیں کہ آپ کو اب کیسے محسوس ہو رہا ہے وہ کلاڑا مار رہے ہیں اپنے پاؤں پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دی armed forces and the civilian government are not on the same page. یہ جتنا مرضی بتانے کی کوشش کریں لوگوں کا, but people who are knowledgeable, they know it. دیکھیں ابھی یہ جو لیکیج ہوا ہے اس کو انڈیا اس میں پلے اپ کر رہا ہے. انڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں 2 شریف ہیں, ایک شریف تو جو ہے امن کی فاختہ ہے اور دوسرا جو شریف ہے وہ جنگجو ہے, اور جنگجو شریف جو ہے وہ فاختہ امن کی فاختہ شریف کو چلنے نہیں دے رہا. Now this is on this tune they are harping, اور پورا انڈین میڈیا الیکٹرانک اینڈ So the traditional animosity یا traditional جو friction ہے اداروں کے درمیان, آپ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے. اور اس کے اندر انور ظہیر جمالی صاحب نے بھی آبزرویشن دے دی. کھوسا صاحب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کامنٹ کیجئے گا, اور مجھے پتا ہے کہ آپ 2 ہمارے مہمانوں نے گفتگو کی ہے, اس پر بھی آپ نے کامنٹ کرنا ہے. پہلے جمالی صاحب نے جو بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جب اب پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ احتجاج کی بات کر رہی ہوں, پولیٹیکل فورسز بات کر رہی ہوں کہ ہم نے سٹریٹس کے اندر چلے جانا ہے, کیا کہتے ہیں کھوسا صاحب آپ؟ دیکھیے میرے خیال میں جو آج چیف جسٹس صاحب نے جو آبزرویشنز دی ہیں اور ہیئرنگ کے دوران دی ہیں اور وفاق کی نمائندے کے موجودگی میں دی ہیں, ان کی یہ چارج شیٹ ہے حکومت کے اوپر, بڑا کھلا چارج شیٹ ہے. اور یہ اگر دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو یہ آئین سے انحراف ہے حکومت کا, جس انداز سے اپنا چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ جمہوریت کی آڑ میں بادشاہت کرتے ہیں اور جمہوریت کی آڑ میں یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اور پھر تیسری بات جو انہوں نے کی وہ بھی بڑی معنی خیز ہے کہ عوام اٹھے اور عوام اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. چیف جسٹس صاحب لیکن دیکھیں دس از ناٹ پارٹ آف اینی ججمنٹ جی. آپ نے ہمیں سکھایا ہوا ہے, آپ لوگوں نے, ہم جب رپورٹ کر رہے ہوتے تھے, یو پیپل یوزڈ ٹو سے ججز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس. افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی والے تو ایڈوکیٹ تھے اس میکسم کے. دیکھیں اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن انہوں نے ایک عوام کی جو امنگوں کی ترجمانی کی ہے, عوام جو چیخ رہی ہے, عوام جو پکار رہی ہے, اس وقت جو عوام متجسس ہے, متمنی ہے, ملتمس ہے اور استدعا کر رہی ہے کہ خدا را یہ کرپشن کے چارجز سے جو ہے ہمیں نجات دلائی جائے اور یہ جو ہے پاناما لیکس کی جو ہے انکوائری شفافیت پہ جائے. 6 مہینے سے یہ میرا یا پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, معاف کیجئے گا,
یہ عوام کا مسئلہ ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس چیز کا حساب چاہتے ہیں کہ بھائی جان ہم تو غربت کی دہلیز میں نیچے مرتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ آپ نے کیسے اربوں خربوں یہ پیسہ باہر چلا گیا, اور آپ کی نابالغ اولاد جو ہے وہ ارب پتی بن چکی ہے, اور آپ بتا تو دیجئے گا, اس کی ترسیل تو بتا دیں. یہ بتانے سے بھی اعتراض کر رہے ہیں. 6 مہینے میں ٹی او آر نہیں بن سکے, اسمبلی بالکل پیرالائز ہو گئی ہے, سب نواز شریف کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں, اس شاہی خانبادے کو. مجھے بتائیے گا اس کا نام کیا جمہوریت آپ اسے کہیں گے؟ تو یہ جمہوریت کے نام پر بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ. دیکھیں یہ اس طرح سے جس طرح کہا گیا یہ خود کفیل ہے اپنی تباہی کے محترم نواز شریف صاحب. پہلے بھی انہوں نے دونوں مرتبہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, اب بھی یہ دیکھیں سیرل مائدہ کا جو مسئلہ ہے یہ اس کا ایک کریڈیبل وہ آپ کا ایک جرنلسٹ ہے, اور اس کی خبر جو ہے اتنی جو ہے اس کو برش سائڈ بھلے کر دیں, کیونکہ یہ تو کمپلسو لائر ہے. اتنا جھوٹ بولنے کی اس حکومت کو عادت ہے کہ آپ اگر اس سے دیکھیے گا معاہدہ جو 10 سال کا کیا اس سے منحرف ہوئے 5 سال پر گئے. 2-3 دفعہ کلیریفیکیشنز ایشو ہوئیں, اور آرمی چیف صاحب کی لیٹسٹ ملاقات ہونے کے بعد اس کے بعد پھر کلیریفیکیشن ایشو ہو جاتی ہے, اور پھر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے جب حکومت بیٹھی ہوتی ہے اور ملٹری لیڈرز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ غلط ہوا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپس میں کہ یہ we should take him to task. تو لے جائیں عدالت میں, جائیں, ہی سٹینڈز بائی دا سٹوری. دیکھیں غلط ہے صحیح ہے, مجھے دروغ بر گردن رابی, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, بٹ ہی سیز آئی اسٹینڈ بائی مائی سٹوری, آئی اسٹینڈ بائی ایوری ورڈ. دس یہ میں نے سنا جو اور میں جو سمجھ پایا ہوں. اگر وہ اتنا مصر ہے ویری فائن پوائنٹ, ویری فائن. میں چاہوں گا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ سٹوری غلط ہے. اگر سٹوری غلط ہے تو پھر وہ تفتیش کس چیز کی کر رہے ہیں, کس نتیجے پہ پہنچنا انہوں نے؟ دیکھیے یہ ماشاءاللہ چودھری نثار صاحب ہوں یا محترم نواز شریف صاحب ہوں, ان کے سارا ریکارڈ, ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے گا, یہ ہر چیز سے جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح پاناما لیکس پر جتنے جھوٹ بولے ہیں, انہوں نے قوم کو بے وقوف بنا رکھا ہے. یہی تو چیف جسٹس کہتے ہیں. اور نہ کوئی ٹرانسپیرنسی ہے, نہ کوئی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی جمہوریت نہیں ہے. معاف کیجئے گا, جمہوریت نام ہی اکاؤنٹیبلٹی کا ہے, اور اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ناپید ہے. ٹھیک ہے, آپ کھوسا صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ تمام لوگ جو ہیں میاں صاحب کو بچانا چاہ رہے ہیں, ذرا ان کے نام بتا دیں کون کون بچانے جا رہے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی یہی باتیں کی جاتی ہیں کہ سافٹ سٹانس ہے, امیج جو ہے ان کا یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ریکنسیلیشن کی پہ نہیں آ رہے ہیں, اور پنجاب والے کہہ رہے ہیں, آپ کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں آپ فور فرنٹ پہ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیبنٹ ساری ان کو بچا رہی ہے. ان کے جتنے ماشاءاللہ مسلم لیگ, نواز چونکہ ہے ہی نواز کی پارٹی, یہ واحد پارٹی ہے جو ایک فرد واحد کی پارٹی ہے, اسی کے نام کی پارٹی ہے, سبھی ان کو بچا رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب کو. کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے جتنے ان کا میڈیا سیل انہوں نے بنایا, جو ہماری بہن ہماری بیٹی اس نے بنا رکھا ہے, محترم نواز شریف صاحب کی دختر ارجمند نے جو میڈیا سیل بنایا ہے, جس میں مریم نواز صاحبہ سارے سرکاری تنخواہوں پر, مریم نواز کی بات کروں, ساری تنخواہ جو ہے وہ ریاستی پیسے سے چل رہی ہے. ان کا کام ہی یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلا کے صرف جو ہے محترم نواز شریف اور ان کے خاندان کو بچانا. آپ ذرا ان کے نام اگر میں گن کے سناؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنے گریڈ پر ہیں. تو یہ سارے ان کو بچانے پر لگے ہوئے ہیں. دیکھیے ہم صرف ہمارے میں اور فرق جو ہے پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ وہ ایک اگریسو قسم کی جو ہے سولو فلائٹ لینا چاہتے ہیں. ہم جو ہے ہم اونرشپ ساری اپوزیشن کو دینا چاہتے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن میں کیا ہے, انہوں نے بھی کیا ہے, جوائنٹ ہے. ہم نے سینٹ میں جو بل پہ پریزنٹ کیا ہے وہ ساروں کی مرضی سے ہم نے پریزنٹ کیا ہے. ٹی او آر میں ہم نے 6 مہینے جو لگائے ہیں ساری کمبائنڈ اپوزیشن کو ساتھ لیا ہے. محترم عمران خان صاحب اگر اپنا انڈیویجول فیصلہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, لیکن اگر وہ پارٹیز ساری مل کر بیٹھ کر کریں گے تو ہمارے اور ان کے سٹینڈ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم ایک ایک پائی کا حساب چاہتے ہیں. ہم اس معاملے میں, اور جو قتل و غارت گری ماڈل ٹاؤن میں ہوئی ہے
اس پر ہم بالکل پیٹ کے ساتھ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جس کا بھی خون گرا ہے اس ملک میں اس کا حساب ہونا چاہیے, جو بھی پیسہ باہر گیا ہے چاہے وہ نیب میں اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. اس میں کوئی ہمارا اور کسی کا فرق نہیں ہے, اور نہ ہم بچا رہے ہیں حکومت کو, ہم اس کا حساب لیں گے اور آخری دم تک اس کا لیں گے حساب. ٹھیک ہے ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو بات کریں گے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اتنے مشکل فیصلے نہ کریں, جو ابھی یہاں پہ گفتگو ہوتی رہی ہے, کوئی اس کو بادشاہت کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اپرچونٹی تھی, کوئی کہہ رہا ہے کہ اس وقت کی ضرورت تھی, اگر وزیر اعظم یہ تمام فیصلے نہ جاتے جاتے ہمیں بتائیے نا ذرا. کیا کریں, آپ سوال کریں نا. اچھا, اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں جن کا احاطہ کیا جائے. ایک میاں صاحب کے حوالے سے بات ہم کر رہے تھے, یہاں پہ بادشاہت کے حوالے سے کر لی. ایک ہم نے کہا کہ میاں صاحب جو ہیں اگر انہوں نے یہ فیصلے نہیں کرنے تو پھر یہ فیصلے کس نے کرنے. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ ایڈ کر دو, اس سے پہلے اگر اتنی کنٹروورسی ہوگی اگر میاں صاحب کے فیصلوں کے حوالے سے, ایک تو ہم نے یہ پوائنٹ ریز کر دیا کہ انہوں نے کرنے, اگر اتنے کنٹروورشل ہوں گے تو پھر نقصان میرا خیال ہے زیادہ ہوگا اس کا, کیونکہ ہر ایسے معاملے کے بعد ایک کنٹروورسی ہوتی ہے, اور ابھی جنرل راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی آ رہا ہے آگے. ایکسٹینشن کا, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایکسٹینشن کا ان کی جو ہے ٹینیور ختم ہو رہا ہے, گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے آئی ڈو ناٹ نو. ایون آئی ڈونٹ نو, وہ ایکسٹینشن دینے والے جانے اور لینے والے جانے. دیکھیں جی, آپ نے کہا کہ وہ کنٹروورشل کی اور اختیارات کیجیے. ڈیموکریٹک جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں نا, جس دنیا میں, یہ فیصل صاحب ہے ہی کنٹروورشل. جمہوریت کا نام ہی کنٹروورشل ہے. 10 بندے ادھر, 11 بندے ادھر, 50 بندہ ادھر, 51 بندے ادھر. یہ اس کا سٹارٹ اور اس کی بیس ہی کنٹروورشل ہے اور ڈفرنس آف اوپینین ہے. اس لیے یہ اس پہ اس طرح اٹیک نہیں ہو سکتا کہ بھائی میاں نواز شریف, میں یہ نہیں کہتا کہ میاں نواز شریف صاحب اکلے کل ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے بالکل دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا. کمنٹس ہوتے ہیں, اور آج آپ کمنٹس کا ذکر کر رہے ہیں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی, یہ ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہے, کوئی بھی حکومت جو ہے اکلے کل نہیں ہوتی, اور نہ وہ حکومت بالکل 100% بالکل پوتر ہوتی ہے, مطلب ہوتی ہے خامی. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں دوسری طرف, یہ بھی میاں نواز شریف کا نام ہے, یہ بھی میاں نواز شریف کی پارٹی کا نام ہے, 3rd ٹائم پرائم منسٹر پاکستان کی. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 18-20 کروڑ عوام یہ بھنگ پیتے ہیں, یہ چرس پیتے ہیں, یہ پاگل ہیں کہ 3rd ٹائم ایک شخص کو, وہ کنٹروورشل بھی ہے, وہ شہید بھی کرتا ہے, وہ اختیارات کو غلط استعمال بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے کرتا ہوگا. یہ 20 ویسے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا 20 کروڑ عوام کی, یہ جمالی صاحب نے ایگزیکٹلی اس طرف بھی اشارہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کیوں ووٹ دے دیتے ہو یار جھنجھلا کے, یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے کہ وہ میرے اور قصور صاحب کے چیف جسٹس بھی ہیں, اور جی نہیں ہم سب کے چیف جسٹس ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, آپ دیکھیں یہ کمنٹس ہوتے ہیں, عدالتیں کرتی ہیں, مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن وہ پھر اگر اس میں گہرائی میں چلے جائیں, آپ نے خود بڑی بات اس کا جواب دے دیا کہ ججز کے جو کہنے ہیں وہ ان کے فیصلوں سے ظاہر ہونے پتہ لگتا ہے. اگر یہ فیصلے میں یہ بات آ جائے ان کے کسی میں کہ جناب عوام اٹھ کھڑے ہوں, کل ہی شاید پتہ نہیں قصوری صاحب یا میں یا میاں نواز شریف یا کوئی کسی پارٹی کا ریویو میں چلا جائے گا کہ جناب یہ جو ہے 3 پاورز کی جو ہے یہ انکروچمنٹ ہو جاتی ہے. اگر شاہ صاحب اگر آپ گئے مسلم لیگ نون کی طرف سے تو آپ کو سٹے نہیں ملنا, احمد رضا آپ کو کسی قسم کا سٹے نہیں ملنا. قصوری صاحب آگے ایکسٹینشن بار بار میرے منہ سے نکل رہا ہے, معافی چاہتا ہوں میں اس لیے. جنرل راحیل شریف صاحب کے ریٹائر ہونے کی بات ہو رہی ہے, ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ کیا معاملات ہوں گے. The fat lady has not sung yet, ہم نے جو سنا ہے ابھی تک. تو ایسے میں میاں صاحب فیصلے کر رہے ہوں گے جن کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں شہنشاہیت, جن کے اوپر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں عوام کو اٹھ کھڑے ہوں. دیکھیں اچھا ایک سر اس میں میرا خیال ہے تھوڑی احتیاط کریں اور ذرا پتہ کر لیں کہ بھائی چونکہ ایگزیکٹ میں پتہ نہیں, میرا 7 والی کورٹ میں کیس تھا, میں کاش کے کورٹ میں ہوتا ہو سکا. یعنی یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان اتنی بڑی عدالت کا چیف جسٹس وہ اس طرح پولیٹیکل فکرے میں جا سکتا ہے, مجھے نہیں پتا. فکرہ ہم جاننا چاہیں گے. بالکل انہوں نے کہا ہے کہ ایسی اگر کام ہو رہا ہو اس قسم کا تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو روکیں, اٹھ کھڑے ہوں. اگر غلط کام ہو رہا ہو, اوور آرچنگ میں مفہوم کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا اگر غلط کام ہو رہا تو آپ کا رائٹ ہو کہ آپ کھڑے ہو جائیں. قصوری صاحب میرے خیال ہے یہ بات تو پھر غلط نہیں ہے. بات یہ ہے اگر یہ بات ہے جو ڈبل ٹربل لگی ہے کہ غلط کام پھر ہو رہا ہے تو اچھا چل ٹھیک ہے. جی قصوری صاحب, شاہ صاحب نے ابھی ڈیموکریسی کے حق میں جو
دلائل دیے. دیکھیں ہمارے ہاں اٹس ناٹ اے ڈیموکریسی, یہ جو ہے یہ الیکٹوکریسی ہے کہ اللہ دیتا چودھری اللہ دیتا اور چودھری چراغ دین کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے. ایک چور ہے, دوسرا ڈاکو ہے, اینڈ دے ہیو فلتھی رچ, انہوں نے ڈاکے مارے ہوئے اس ملک کی ریسورسز پر. اب اس کے سامنے اگر آپ پی ایچ ڈی بھی کھڑا کر دیں گے تو وہ ہی ول ناٹ بی الیکٹڈ. ہمارے ہاں دیر از اے لیتھل کمبینیشن آف اگنورینس اینڈ پاورٹی, جہالت اور غربت کا لیتھل کمبینیشن ہے. اور ہمارے جو اپنے جو سیاستدان ہیں وہ اس ووٹر جو کہ 80% جو جاہل بھی ہیں اور غربت کی لائن سے بھی نیچے ہیں, ان کو ایک بوری میں جا کے کوئی ڈبہ گھی کا, کوئی چینی کو یہ دیتے ہیں اور 50 ووٹ لے لیتے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ قدیر خان کے ووٹ بھی ایک, اور وہ جو جھگی والے ہیں وہاں 50 ووٹ. تو وائی شوڈ دے ایڈریس قدیر خان اور فیصل اور احمد رضا قصوری, دے ول ایڈریس دوز illiterate people. سو ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی ہے, میری سن لیجیے, ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی ہے اس سے گورنمنٹ بائی دی illiterate, فار دی illiterate, آف دی illiterate. اچھا یہ ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کہتے ہیں صاحب بڑے ماشاءاللہ بڑے مجھے ہوئے الیکٹریٹ کے ساتھ سیاستدان بھی ہے. میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے یہ الیکٹریٹ کے ساتھ, پبلک ایٹ لارج کی اور ووٹر کی الیکٹورل کالج کی اس طرح توہین نہیں کرنی چاہیے. الیکٹوریٹ کی تھوڑی سی آپ جو ہے نا اس میں توہین کر رہے ہیں کہ ججز جو ہیں, اب ججز جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں ججز بیٹھے تو ہوتے ہیں عدالت میں, لیکن ان کی آنکھ جو ہوتی ہے نا وہ سڑک کے اوپر ہوتی ہے, سڑک کے اوپر ہوتی ہے. ججز جو ہے کوئی فرشتے نہیں, وہ بھی انسان ہیں. اینڈ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہوتی ہے اس کے اثرات ان کے فیصلوں پر بھی آتے ہیں, ان کی آبزرویشن پر بھی آتے ہیں. قانون جو ہے وہ کسی ویکیوم کے اندر تو ایگزسٹ نہیں کرتا. میں آپ کو ایک بالکل ڈائریکٹ جو میرے ساتھ ہوا, جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں سیدھی. میں چلا گیا حیدرآباد, وہاں حیدرآباد ٹریبیونل کا کیس ہو رہا تھا. وہاں میاں اسلم ریاض حسین اور اپنا جو سردار جبار کی بینچ تھی. سردار جبار جو تھے وہ ہمارے ملتان کے ایک درمیانے سے اپنے وکیل تھے اور اپنا پیپلز پارٹی کے تھے. میں پیپل پارٹی میں میری بڑی اہمیت تھی. تو اب میں وہ جا گیا تو وہاں ولی خان, اپنا غوث بدنجو, خیر بخش مری, they were all my colleagues in the parliament. All on see they hugged me and you see they were very happy to see me in Hyderabad. تو جب انٹرول ہوا تو مجھے سردار جبار نے اپنا چوبدار بھیجا کہ جج صاحب سلام دے, سلام کا ہوتا کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ ہاؤ مچ ڈو یو نو ہم. میں نے کہا آپ وہاں اوپر ہائر پیڈسٹل سے دیکھ رہے تھے, آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ میرا ان کے ساتھ کتنا رابطہ ہے. کہتا ہے یو آر ویری کلوز ٹو دیم. میں کہا یس, ولی خان واز مائی لیڈر آف دی اپوزیشن, دے ور آل ممبر آف مائی اپوزیشن گروپ. دے آر ویری کلوز ٹو می. کہتا ہے پھر ان کو بتا دو کہ ہم ان کو چھوڑنے والے ہیں, یہ جون کا آخری دن ہے اور 5-6 دن کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کا ایگزٹ ہو جاتا ہے. ناؤ سچویشن از چینجنگ. تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں ان کو جا کے کہہ دو کہ ہم ان کو چھوڑنے والے ہیں. کھوسا صاحب ذرا بتائیے گا, آگے بڑے اہم فیصلے بھی میاں صاحب نے کرنے ہیں, بادشاہت کا ایک ٹھپا لگ گیا, اپوزیشن بھی بادشاہت کی بات کر رہی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور کچھ ماحول کے اندر بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تناؤ زیادہ ہو گیا اداروں کے درمیان. دیکھیے تناؤ تو نواز شریف صاحب کی فطرت میں ہے. معاف کیجئے گا, ابھی شاہ صاحب نے اتنا کلین سلیٹ دے دیا. سبھی جانتے ہیں کہ چمک کی ریت جو ہے کوئٹہ میں کتنے بریف کیس چلے تھے یا کتنا بیگ چلے تھے اور کون کون وہاں گئے تھے اور کیسے وہ جو ہے سجاد علی شاہ کو کیسے بلنٹ کیا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہیں. اور حملہ سپریم کورٹ پر کس نے کروایا تھا وہ بھی ریکارڈڈ بات ہے. یہ سو اتنا لوگوں کا حافظہ کمزور نہیں ہے, معاف کیجئے گا. تو اسی طرح محترم نواز شریف صاحب نے پرائیویٹائزیشن کے ذریعے کوشش یہ بھی کیا کہ سارا کچھ عمارت جو ہے سارے ریاست کی دولت جو ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیں. اب بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ بالکل اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. تو میں بڑے خوفناک حالات دیکھ رہا ہوں یہ 1 مہینے میں, 1-1.5-2 مہینے میں, کیونکہ محترم نواز شریف صاحب ایکسٹینشن دینے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے.
اور جہاں تک راحیل شریف ہے ہی از اے پروفیشنل سولجر. میں سمجھتا ہوں جس انداز سے اس نے جو رہبری کی ہے پاکستان افواج کی, اس کی عزت اور وقار بہت پاکستان کے عوام کے دلوں میں بڑھا ہے. اس نے ضرب عضب بھی نہیں کیا ہے, اس نے کراچی کے حالات بھی ٹھیک کیے ہیں, بلوچستان میں بھی انہوں نے کیا ہے, بارڈرز پہ بھی سارا ان کا ایک کنٹرول ہے. اس لیے پاکستان کی جو مودی کو جواب کڑک دیتا ہے وہ راحیل شریف دیتا ہے. خواجہ امور بھی بیچ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ دیکھیں نواز شریف بہت ہی ایک مہلک قسم کا فیصلے کرنے والے ہیں ان قریب, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے ان میں چونکہ کلیکٹیو وزڈم کا بالکل نام و نشان نہیں ہے. دیکھیے جمہوریت نام ہی کلیکٹیو وزڈم سانجھی سوچ کا ہے, جمہور اس کا مطلب ہے, لیکن یہ جمہوریت کا بالکل نام و نشان نہیں ہے. میاں صاحب کا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کا فیصلہ جمہوری نہیں ہوگا اور اس کے بڑے کانسیکوینسز آپ آگے دیکھ رہے ہیں. آپ ساتھ مل جائیں اور جمہوری فیصلہ کر لیں, پھر کانسیکوینس نہیں ہوگا. دیکھیں خورشید شاہ نے کہہ دیا کہ سینیورٹی کی بیسس پہ ہو جائے. یہاں سوال یہ نہیں ہے ریٹائرمنٹ, سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک ٹینیور پوسٹ ہوتی ہے, وہ ٹینیور ختم ہو گئی ہے. اب اس میں ایکسٹینشن فردر دینا ایک ایکسٹرا آرڈنری سٹیپ ہوگا, اور وہ نواز شریف نہیں دے رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ رک جائیے. جہاں تک تعلق ہے خورشید شاہ نے کہا کہ سن لے, کہنے والے کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس حوالے سے nobody knows. جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب اتنے بھی پنہاں باتیں نہیں ہیں. یہ سیاسی ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, اور سیاسی لوگ جو ہے ایک سوچ بھی کر سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ان کی ہی بات ترجمانی کر رہا ہوں, لیکن ان کو جانتے ہوئے, ان کی ساری کنسٹیٹیوشن کو جانتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ملتی ہے بقول سردار صاحب کے کہ میں نہیں کہتا کہ ایکسٹینشن دینی چاہیے, یہ بھی رائٹ پڑتا ہے, اور میاں صاحب نہیں دے رہے. ان دونوں کا دماغ وہ کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیشین ہے اور وہ اپنا انالیسس کہہ رہے ہیں کہ دے رہے ہیں وہ سچویشن کا. جی سردار صاحب. میں نے انالیسس کہا ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ نہ دیں یا دینا چاہیے یا نہیں چاہیے. میں نے یہ کہا ہے کہ ٹینیور پوسٹ ہوتی ہے. دینا چاہوں گا آپ کی وسادت سے, آپ عمران خان صاحب کو ایڈوائس کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں آپ کے جو نقاد ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سولو فلائٹ پر اکیلے جا رہے ہیں. آپ کا نیشنل ایجنڈا ہے, مینی پارٹیز اگری ود یور ایجنڈا, دے وانٹ ٹو فلش آؤٹ دس کرپشن فرام دی باڈی پارٹ. آپ اپنا ڈیلیگیشن بھجوائیں پارٹیز کو, دے ول بی ٹو ہیپی اینڈ ولنگ ٹو کوآپریٹ ود یو ان دس دھرنا. ٹھیک ہے, میں سردار صاحب کی بات دوبارہ دہراؤں گا. سردار لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آنے والے دنوں کے اندر کچھ بہت زیادہ سینسٹیو فیصلے کرنے والے ہیں, زیادہ سینسٹیو بھی پروف ہو سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب, سید ظفر علی شاہ صاحب اور احمد رضا قصوری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دی شو. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.